لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. برادران اسلام اور امت مسلمہ کی پردہ نشین ماں و بہنوں، پچھلے درس میں ہم نے جہاں یہ دیکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو لے کر کوئی کنسنسس نہیں ہے، اس کے باوجود بھی لوگ 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش مناتے ہیں، جنم دن مناتے ہیں، جس کی کوئی یونانیمٹی نہیں ملتی. وہیں ہم نے حلیمہ بنت سعدیہ بلکہ حلیمہ بنت الحارث کے قصے کے تعلق سے بھی پتہ لگایا بلکہ کہ اگر وہ قصہ صحیح ہے تو اس میں 2-3 جگہ پر کوسچن مارکس ریز ہوتے ہیں. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح شہر سے دور بھیج کر وہاں پر پالنے پوسنے میں کس قسم کی حکمتیں، کس قسم کی وزڈم پوشیدہ تھی. پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے 2 سال کے کانٹریکٹ کے ختم ہونے کے بعد حلیمہ جب پہنچتی ہیں اپنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمینہ کے پاس، تو ان کو کچھ اور عرصے کے لیے اپنے پاس رکھ لینا چاہتی ہیں، پھر یہ واپس لے کر جاتی ہیں. شروع میں تو آمینہ تھوڑا سا ہچکچاتی ہیں کیونکہ کانٹریکٹ عام طور پر 2 سال کا ہوتا ہے اور وہاں اس زمانے میں کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا. بچوں کو خود سے دودھ نہیں پلانا، کسی کے حوالے کر دینا، مرضعات کہتے ہیں ان کو، ان کے حوالے کر دینا دودھ پلانے والیوں کے، کوئی عیب والی بات نہیں سمجھی جاتی تھی. تو اس حساب سے وہ 2 سال کا کانٹریکٹ ہوتا تھا، 2 سال رکے رہے. پھر واپس جب آئے تو پھر اصرار کیا، اس وجہ سے اصرار کیا کہ برکتیں دیکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی وجہ سے. تو آمینہ نے جانے دیا، وہ جا کر وہاں رہے. پھر کچھ مورخین کے حساب سے 4 سال کے عرصے میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 4 سال کی ہو گئی تھی، کچھ کے حساب سے 5 سال کی، اور کچھ کے حساب سے یہ جو 2 سال کے کانٹریکٹ کے بعد واپس آ کر کے لے گئی تھی، چند ہی مہینوں میں یہ واقعہ پیش آیا. اوپن چیسٹ سرجری جسے آج کے دور میں آپ کہہ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھولا گیا. پچھلے درس میں ہم نے اس سلسلے میں تفصیل سے بات کی ہے. یہ جو شق صدر کہتے ہیں اس کو عربی میں، سینہ کھولنا، اصل میں 2 مرتبہ ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. یہ ایک تو جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے، بنو سعد کے قبیلے میں پل رہے تھے، تو چھوٹے بچپن میں یہ واقعہ پیش آیا تھا. سیکنڈ ٹائم یہ واقعہ اس وقت ہوا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر تھے، جب ان کو معراج کے لیے لے کر گیا تھا، الاسراء والمعراج. انشاءاللہ تعالیٰ اس پر ہم تفصیلی گفتگو اس وقت کریں گے جب ہم اس پڑاؤ پہ پہنچیں گے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر ہوتا ہے. اس وقت بھی جو ہے ایک اور مرتبہ شق صدر ہوا تھا. اس کے علاوہ تیسری مرتبہ ایک اور شق صدر ہوا ہے. اس حساب سے باتیں آتی ہیں. کب ہوا ہے یہ؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی نازل کی گئی تھی ان پر. مگر یہ تمام حدیثیں جو 3rd سرجری کی بات کرتی ہیں، 3rd اوپن چیسٹ سرجری کی بات کرتی ہیں، ضعیف حدیثیں ہیں. 2 یقیناً صحیح حدیثوں سے دونوں باتیں ثابت ہیں، کیونکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں باتوں کے تعلق سے 2 مرتبہ جو ہوا ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے. پھر اس کے بعد حلیمہ رضی اللہ عنہا یہ واقعہ دیکھ کر کے چونک جاتی ہیں، پریشان ہو جاتی ہیں. اب ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا خطرہ لگتا ہے، ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان چلی جائے اور لینے کے دینے پڑ جائیں. تو لے کر فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس چلتے ہیں. تو 5 سال کی عمر ہوئی یا 4 سال کی عمر ہوئی
یا 2-2.5 سال ہی کی عمر میں واپس لے کر آتی ہیں تو آمینہ چونک جاتی ہیں, ارے تم تو اور لمبا عرصہ میرے بیٹے کو اپنے پاس رکھنے کی بات کر رہی تھی, یہ کیا ہو گیا تمہیں, اچانک تم کیوں لے کر کے آئی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں, بس ہم نے جتنا آپ کے بچے کو رکھنا تھا, جتنا ہم دیکھ بھال کر سکتے تھے ہم نے کر لی, اب ہماری اپنی بھی ضرورتیں ہیں, ہماری اپنی پرائیورٹیز ہیں, یہ وہ کر کے گول مٹول بات بنا کر کے چلتی ہوں میں, السلام علیکم, نکلنے لگی ہوا. آمینہ نے کہا نہیں, تم جس قدر اصرار کے ساتھ تم آئی تھیں, جتنی ایڈمنٹ تھی تم کہ میں لے کر جاؤں گی, اتنی چھوٹی مدت میں یہ کیا ہو گیا کہ تم آ کے واپس بھی کر جا رہی ہو, اور جیسے کوئی اپنے بغلیں جھٹکتا ہے یا پھر اپنے ہاتھ صاف کر لیتا ہے ویسے جا رہی ہو, تم ماجرا بتاؤ کیا ہے. جب اصرار کیا آمینہ نے, تب انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ اوپن چیسٹ کا واقعہ پیش آیا تھا, پتہ نہیں کیا ہوا تھا, 2 آدمی آئے تھے, ایسا لگا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی محمد کا قتل کرنا چاہتے تھے, اور ہم نے جا کر کے فوراً جب ہمیں رپورٹ ملی, بچوں نے آ کر کے بتایا, تو ہم نے بھی جا کر دیکھا تو چہرے کا رنگ اترا ہوا تھا. تو ہوتا ہے نا, جیسے ایک دم آپ کا بلڈ لیول کم ہو جائے, گلوکوز لیول کم ہو جائے تو چہرہ بدل جاتا ہے, آپ کا رنگ بدل جاتا ہے, تو ویسا کچھ ہم نے پایا تو ہمیں ڈر محسوس ہوا. تو آمینہ نے کہا نہیں, میرے بیٹے کے ساتھ اللہ عز و جل یہ کام نہیں کرنے والے, ایسا ضائع نہیں کریں گے, ایسا نہیں ہوگا میرے بیٹے کے ساتھ, بلکہ میں تو اس کا الٹ دیکھتی ہوں کہ بہت مشہور ہوگا میرا بیٹا, بہت نام کمائے گا میرا بیٹا, کیونکہ جب یہ میرے پیٹ سے پیدا ہو رہا تھا, پھر وہ حدیث جو ہم نے اس سے پہلے پڑھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے, کہ میں اپنی ماں کے خواب کا وہ جو نور خواب میں میری ماں نے دیکھا تھا میں وہ ہوں کر کے, تو اس واقعے کو بتایا کہ جب میں حمل سے تھی, جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو رہے تھے, تب میں نے دیکھا کہ قیصر و کسریٰ کے محلات روشن ہو گئے تھے, ان کے پیلیسز روشن ہو گئے تھے, یہ سب میں نے دیکھا. تو میرا بیٹا اس طریقے سے اللہ عز و جل اس کو ضائع نہیں کریں گے, اس کو ویسٹ جانے نہیں دیں گے کر کے. تو یہ بولنے کے بعد یہاں سے نکل چلتی ہیں یہ, اور اب یہاں پر ماں کے پاس, آمینہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پلنے بڑھنے لگتے ہیں. لگ بھگ 6 سال کی عمر ہونے لگتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, آس پاس 6 سال کی عمر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی چھوٹے سے بچے, ابھی 6 سال کا بچہ, آپ کی والدہ آمینہ, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب عبداللہ کی ایک خادمہ تھی ام ایمن رضی اللہ عنہا, وہ یہ تینوں مل کر کے, آمینہ, ام ایمن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تینوں مل کر کے اپنے والد کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے, عبداللہ کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے مدینہ جاتے ہیں. بائی دا وے مدینہ اس وقت مدینہ نہیں کہلاتا تھا, اس وقت یثرب کہلاتا تھا. ہاں یہ ضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو, مدینے کو, یثرب کہنے سے روکا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ نہیں, امرت بقریۃ تأکل القری یقولون یثرب وہی المدینہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے ایسی جگہ جانے کا, ایسی جگہ کی ہجرت کا حکم ہوا ہے جو ایک دیکھنے میں تو چھوٹا سا قریہ ہے, چھوٹا سا ولیج ہے, مگر وہ آس پاس کے ولیجز کو کھا جائے گا, یعنی ڈومینیٹ کرے گا, اور سارے آس پاس کے ولیجز اس کے اندر آ کر کے مل جائیں گے. جیسے بنگلور کو ہی دیکھیں, ایک زمانے میں بنگلور, آپ 25, 30, 50 سال پہلے کا بنگلور دیکھیں, یہاں آبادیاں نہیں تھیں, یہ تو گھنے جنگلات تھے, یہ کچھ نہیں تھا یہاں پر. اب یہ نہ صرف یہاں تک بلکہ آپ حد نظر ہوسکوٹیک چلے جائیں, ادھر میسور تک چلے جائیں, ادھر ٹمکور تک چلے جائیں, سب بنگلور ہی نظر آتا ہے. تو ویسے ہی میں بس مثال کے لیے بتا رہا ہوں, میں دونوں کو کمپیئر نہیں کر رہا ہوں میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ مجھے ایسے قریے کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ہوا ہے جو دوسرے قریوں کو اپنے اندر سمو لے گا, اور وہ اصل میں مدینہ ہے, جبکہ لوگ اسے یثرب کہتے ہیں. یثرب ایک برا نام ہے, اچھا نام نہیں ہے. یثرب کا معنی ہوتا ہے ریبیوکنگ, پنشمنٹ. یثرب کا معنی ہوتا ہے فساد. تو مدینہ فساد والی جگہ نہیں ہے, بلکہ جو فسادی ہوتے ہیں, جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہوتا ہے, مدینہ ان کو ایک زمانہ آئے گا, مدینہ ان کو نکال کر باہر پھینکے گا. تو مدینہ کی یہ خاصیت ہے. البتہ یہ ضرور ہے, آپ میں سے اگر کوئی حفاظ ہوں تو فوراً آپ کے ذہن میں ایک آیت آئے گی, وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ یَا أَهْلَ یَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ. یہاں پہ تو قرآن میں یثرب کا نام آیا ہے, یہ کیسے آ گیا پھر؟ تو اس کا جواب یہ ہے, اگر کوئی آپ سے پوچھے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو بات آئی ہے یا اہل یثرب, یہ جو لفظ آیا ہے, یہ نبی کریم, یہ اللہ عز و جل منافقین کے کلام کو نقل کر رہے ہیں کہ منافقین اس وقت
اہل یثرب کر کے پکارا کرتے تھے. اس کو نقل کر رہے ہیں اور اللہ عز و جل خود یثرب کر کے نہیں پکارنا چاہتے. ٹھیک, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے یہ عبداللہ یعنی اپنے شوہر کی زیارت کے لیے, شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے مدینہ پہنچتی ہیں, وہاں 1 مہینے تک قیام کرتی ہیں, پھر وہاں سے واپس آنے کا ارادہ کرتی ہیں کہ راستے میں ایک چھوٹا سا مقام آتا ہے ابوا, وہاں پہ آمینہ کا انتقال ہو جاتا ہے. پیدا ہونے سے پہلے پہلے والد صاحب کا انتقال, نہ باپ نے بیٹے کو دیکھا نہ بیٹے نے باپ کو دیکھا. پھر پرورش پائی تو اپنوں سے دور قریے میں جا کر کے. اب جب واپس آئے ہیں, وہ مشکل جو سب سے زیادہ عرصے والی روایت کرتی ہے اس کی بھی بات مان لیں تو 2 سال مشکل سے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یا 4 سال رہے ہیں. پھر والدہ کا انتقال. اب والدہ کے انتقال کی جیسی ہی خبر عبد المطلب کو پہنچتی ہے, عبد المطلب وہاں پہنچ کر کے وہاں سے ابوا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے کر کے اپنے پاس آتے ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب دادا کی دیکھ ریکھ میں پلتے بڑھتے جاتے ہیں. عام طور پر آپ جانتے ہیں کہ داداؤں کو اپنے پوتوں سے پیار ہوتا ہے, اور اگر جس پوتے کی بات ہو رہی ہو وہ ایسا پوتا ہو کہ اس کا خود کا اپنا باپ نہ ہو تو دادا کا پیار ویسے پوتے پر اور زیادہ ہوتا ہے. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور وہ عبد المطلب ہیں, تو اندازہ کریں کیسی کیمسٹری رہی ہوگی, کتنا پیار رہا ہوگا. اتنا پیار عبد المطلب برساتے ہیں, اتنا پیار عبد المطلب نچھاور کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی بچپن ہی میں, کہ ایک اس کا ثبوت اس سے ملتا ہے کہ جہاں بیت اللہ کے پاس عبد المطلب کون ہیں, بڑے سرداروں میں سے ہیں, بڑے ریناؤنڈ وہاں کی ہستیوں میں سے ہیں. تو عبد المطلب کی اپنی بیٹھنے کی ایک خاص جگہ ہوتی تھی, سب کو بیٹھنے کے لیے ایک عام سی جگہ, ایک اچھا اونچا مقام والا آدمی ہو, سرپنچ جیسے کوئی ہوتا ہے پنچایتوں میں, ویسا کوئی بندہ ہو تو اس کے بیٹھنے کے لیے الگ سے جگہ ہوتی ہے. تو ویسی جگہ پر جہاں عبد المطلب عام طور پر آ کر کے بیٹھا کرتے تھے, کسی اور کی مجال نہیں ہوتی تھی وہاں آ کر کے بیٹھنے کی. بڑے تو بڑے, چھوٹے بچے بھی غلطی سے بھی آ کر نہیں بیٹھتے تھے. تو ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے نہ صرف وہاں بیٹھتے تھے اس جگہ پر, بلکہ اگر وہاں سے کوئی انہیں ہٹانے کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں سے کوئی اگر انہیں وہاں سے ہٹانے کی بھی کوشش کرتا تو عبد المطلب آ کر کے روکتے, نہیں اس بچے کو چھوڑ دو, اسے یہاں بیٹھنے دو, اس کی شان نرالی ہے, یہ بچہ الگ ہے, اس کی شان الگ ہے, اس کی صفات الگ ہیں. تو اتنا پیار تھا. اور اس سے علماء یہ بھی نکتہ نکالتے ہیں کہ جیسے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو خاص جگہ ہوتی ہے بڑوں کے بیٹھنے کی, وہاں آ کر کے بیٹھنا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے آپ کو لوگوں کو دیکھنے کا ایک الگ نظریہ ملتا ہے, آپ کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز بلڈ ہونے لگتی ہیں, کیونکہ آپ وہاں بیٹھے ہو, لوگوں کی سن رہے ہو. عبد المطلب بیٹھتے ہیں, لوگوں کی سنتے ہیں, لوگوں کے مسائل دیکھتے ہیں, ان کا حل پیش کرتے ہیں, لوگوں کی پریشانیاں وہ جو بھی, یہ عبد المطلب کا یہ سب کرنا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے دیکھتے جا رہے ہیں. تو بچپن ہی سے اللہ عز و جل نے لیڈرشپ کوالٹیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بلڈ کرنی شروع کی, کیونکہ ایک وقت آنے والا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے مکے کی, نہ صرف مکے کی بلکہ پورے عربین پیننسلا کی قیادت کرنے والے تھے, اس کے لیڈر بننے والے تھے. اور آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا نام لیا جاتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا چاہا جاتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی قدر کی جاتی ہے, جتنی عزت کی جاتی ہے کوئی اس دنیا میں ان کے علاوہ جس کی اتنی عزت, اتنی قدر, اتنی ویلیو ہوتی ہو؟ نہیں. تو اس قسم کا لیڈر آگے آنے والا تھا, اس وجہ سے عبد المطلب نے کہا کہ نہیں جانے دو. اچھا, عبد المطلب کے پاس یہ پلتے رہے, بڑھتے رہے, یہاں تک کہ 8 سال کے ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیں اللہ عز و جل کا کرنا کیسا تھا کہ اب عبد المطلب یعنی دادا صاحب کا خود کا انتقال ہو جاتا ہے. ایک بھی ایسا گھر نہیں رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں جہاں انہوں نے کنسسٹنٹلی ایک لمبے عرصے تک پرورش پائی ہو. اس ہاتھ سے اس ہاتھ, اس ہاتھ سے اس ہاتھ, ہاتھ بدلتے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب عبد المطلب اپنی وفات سے پہلے پہلے ابو طالب چچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, ان کو وصیت کرتے ہیں, بیکویسٹ ان کو کر کے جاتے ہیں کہ دیکھو میرے جانے کے بعد تم محمد کا خاص خیال رکھنا. اس کی وجہ جہاں دوسری وجوہات ہیں, اس کی یہاں ایک وجہ علماء نے یہ بھی بتائی ہے کہ ابو طالب اور عبداللہ بھائی بھائی ہے نا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا نام عبداللہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام ابو طالب. ویسے دوسرے چچا بھی ہیں, حمزہ ہیں, عباس ہیں, ابو لہب ہیں,
دوسرے چچا بھی ہیں, مگر یہ جو ہیں ان کو خاص طور سے ابو طالب کو ذمہ داری علماء کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی اس لیے دی گئی کہ ابو طالب اور عبداللہ ایک ہی ماں سے تھے, اس وجہ سے الگ ہوتا ہے نا. پھر آپ کا اپنا بچہ ہاف بردر ہو, اسٹیپ سن ہو تو بات الگ ہوتی ہے, آپ کے اپنے باپ سے ہو اور پھر اپنی ہی ماں سے ہو تو ایک الگ سی بات ہوتی ہے. تو ان کے چچا اور ان کے والد صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہی ماں سے تھے, اس وجہ سے بھی کہا اب جیسی خدمت یا جیسی کفالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو طالب نے کی ہے, تاریخ گواہ ہے, مسلم غیر مسلم تو غیر مسلم کسی مسلمان نے بھی اتنی مدد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں کی ہے. ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جب تک زندہ تھے ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بن کر کھڑے ہوئے تھے. مگر انت کیا ہوا؟ اسلام لانے کے لیے بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, یہاں تک کہ جب ابو طالب بستر مرگ پر ہوتے ہیں, ڈیتھ بیڈ پر ہوتے ہیں, تو ایک جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں, کہتے ہیں مجھ سے کم از کم کان میں لا الہ الا اللہ کہہ دو. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں اللہ عز و جل سے قیامت کے دن تمہاری بات کروں گا, کیونکہ تم نے اتنی مدد کی ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر بندے کا اپنا ایمان نہ ہو, بندہ مسلمان نہ ہو, بھلے ہی کتنی ہی نیکیاں کر جائے, ان نیکیوں کا آخرت میں کوئی ویلیو نہیں. وَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا, وہ سورۃ القاریہ میں بھی اس طرح کی آیات آتی ہیں. تو ان اعمال کا, ان نیکیوں کا, اچھے اچھے کاموں کا آخرت میں کچھ بھی ملنا نہیں ہے جب تک بندہ اپنے دل سے کلمہ توحید کا اقرار کرتے ہوئے زبان سے اس کو نہ ادا کرے, اور اس کے باڈی پارٹس نماز, روزہ, زکوٰۃ وغیرہ میں وہ جب تک وہ اگر باقی ہے زندگی اس کی تو وہ کرنے نہ لگے. تو اتنا بولنے کے باوجود بھی یہاں دوسری طرف, ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں تو دوسری طرف عبداللہ بن امیہ اور ابو جہل دونوں بیٹھے ہیں, بار بار بولتے ہیں اترغب عن دین ابیک ودین آبائی, ارے ماں باپ کے دین کو چھوڑ دے گا کیا, اس چھوٹے بچے کی باتوں میں آ جائے گا کیا, تمہارا آخرکار بھتیجا ہی تو ہے یہ. بہت ورغلایا, نتیجتاً ابو طالب ایمان لا نہیں پائے. تو ابو طالب کے پاس یہ خوب پرورش پاتے رہے. ہاں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی حساس طبیعت کے تھے, اس بات سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی ابو طالب کی کفالت ملی کہ یہاں رہنے لگے, ابو طالب کے ہاں رہنے پلنے بڑھنے لگے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا کہ ابو طالب فائنینشلی اتنے ساؤنڈ نہیں ہیں جتنے عبد المطلب تھے. ابو طالب کے خود کے اپنے بچے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوجھ جیسا لگنے لگے, کہیں ایسا نہ محسوس ہو. یہ سوچ کر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ چلے میں بھی کچھ نہ کچھ کام کرتا ہوں تاکہ آپ کا ہاتھ بٹا سکوں, گھر کو 4 پیسے میں بھی لا کر دینے کی کوشش کرتا ہوں. یہ سوچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بکریاں چرائی ہیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کنت ارعاها علی قراریط اہل مکہ, اہل مکہ جو ہے اس وقت کا جو سکہ ہوتا تھا, اشرفیاں تھی, پتہ نہیں کیا تھا, چند سکوں کے عوض جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر مانیں تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الون نہیں, صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ما بعث اللہ نبیا الا رعا الغنم, ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں, ہر نبی نے. اس کے پیچھے بڑی حکمتیں ہیں, اس وجہ سے اللہ عز و جل نے ہر نبی کو اس بات پر آمادہ کیا, مکلف کیا کہ اپنی زندگی کے ایک فیز میں تم بکریاں چراؤ. بکریاں چرانے سے پھر جو فائدے, جو حکمتیں آپ کو نظر آئیں گی. آج کل ہم سٹی کے ماحول میں رہتے ہیں, ہم میں سے کسی نے بکریاں نہیں چرائی ہوں گی, ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ بکریاں چرائی کیسی جاتی ہیں. بکریوں کے اگر قریب بھی جا کر دیکھیں, آپ دیکھیں بکریوں کے چرانے کے جو فائدے ہوتے ہیں, ان میں بڑا فائدہ یہ ہوا کہ آپ جیسے آپ کے پاس اگر گھوڑا ہو, گدھا ہو, اونٹ ہو, بیل ہو, اس طریقے کے بڑے جانور ہوں کوئی, اگر وہ تھوڑی سی شرارت کریں, ضد کریں, آپ کی بات نہ مانیں, آپ نے چابک لیا, زور سے مارا, چلنے لگے ہو, کام پہ آ جاتے ہیں, لگ جاتے ہیں, جیسے آپ نے جیسے کہا ویسے لگام سنبھالی, کھینچا, آپ کے کام آ گئے وہ. مگر بکری کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ بکری کو آپ اس طریقے سے ڈانٹ مار نہیں سکتے. آپ میں سے اگر کسی کے بکریاں ہیں تو تھوڑا جا کر کے ان سے تفتیش کریں, پتہ کرنے کی کوشش کریں. بکری کو جب تک آپ پیار سے, محبت سے نہیں بلائیں گے وہ نہیں آتی. آپ اس کے سینگیں پکڑ کر کھینچنے کی کوشش کرو بکروں بکریوں کی, نہیں, اس کو پیار سے بلایا جانا چاہیے. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنتے ہیں, قوم میں ہماری اپنی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے
جو ہٹ دھرمی پر آتے ہیں پھر پیار سے بلاؤ تو آتے ہیں ورنہ نہیں آتے. تو یہ سبق ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اس کی تعلیم ملی. اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل, بلکہ آپ چرائیں بکریاں آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ دل نرم ہوگا آپ کا, آپ فوراً غصہ نہیں کریں گے, صبر آپ کے اندر آئے گا. یہ نرمی جب انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے تو اس نرمی کے چلتے انسان اپنے پر اگر کوئی آنچ آئے, کوئی اگر ایل فیل کچھ بھی کہے تو آدمی معاف کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. آپ بتائیں زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے ایسے واقعات ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسانی سے چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے, جانے دو, معاف کر دیتا ہوں, چھوڑ دو. فتح مکہ کے موقع پر دیکھیں نا, لائن لگی تھی, سب کا سر قلم کیا جا سکتا تھا, نہیں کسی کو نہیں مارا, کسی کو نہیں سزا دی, سب کو معاف کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے کتنے واقعات آپ کو ملتے ہیں. تو یہ ایک بکریوں کو چرانے کے فوائد میں سے, حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے. اسی طریقے سے بکریوں کو چرانے سے ایک انسان کے اندر صبر کا مادہ پیدا ہوتا ہے. بکریاں ہم عام طور پر کھانا 10-15 منٹ میں کھا لیتے ہیں, 20 منٹ میں زیادہ سے زیادہ کھا لیتے ہیں. بکریاں دن بھر چرتی ہیں, سارا دن لگتا ہے. سویرے لے کر کے آپ چرانے کے لیے لے جاؤ, شام ڈھلتے ڈھلتے آپ واپس آؤ گے. اور ایک بکری 2 بکری نہیں, بکریوں کا ریوڑ ہو اگر تو کیسے مینج کرو گے آپ. اور آپ کو پورے دھیریہ کے ساتھ, پورے اطمینان کے ساتھ بکریوں کو چرتے ہوئے, کچھ نہیں, بس آپ کو ان کو آبزرو کرتے ہوئے, ان کو دیکھتے بیٹھنا ہے, ان کی رکھوالی کرتے بیٹھنی ہے. اس کی وجہ سے آپ کے اندر جو صبر کا مادہ پیدا ہوتا ہے, جلد بازی نہیں کرتا انسان. پھر یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں نا, 13 سال مکے میں رہے, کبھی کہیں کوئی افینسو نہیں. سامنے سے حملے ہوتے, سامنے سے لوگ آ کر کے مجنون, کاہن, ساحر, یہ کبھی ریاکشن نہیں. اس حساب سے میں ایک بات انڈر لائن کرتا چلوں یہاں پر, اسلام پر یہ تہمت ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا, یا اسلام پر یہ تہمت ہے کہ اسلام نے جنگیں لڑی. نہیں, ایک بھی جنگ افینسولی کبھی نہیں لڑی گئی. جو بھی جنگیں اسلام میں ہوئی ہیں سب سامنے سے لوگ آئے ہیں ڈیفنس. یہ بھی نہ کریں ہم, یہ بھی نہیں کر سکتا انسان. اتنا ہی کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس حساب سے پتہ چلتا ہے کہ وہ صبر, فوربیرنس, قوت برداشت یہ پیدا ہوتی ہے. اور آپ اگر بکری کا جو چرواہا ہوتا ہے, بکریاں چرانے والا ہوتا ہے, اس کو دیکھیں آپ, اس کا لباس کیسا ہوتا ہے. کبھی کسی بندے کو دیکھا ہے بکری مرسیڈیز بینز میں جا کر کے چرائی ہو, کبھی کسی بکری چرانے والے کو دیکھا ہے کہ اس نے سوٹ بوٹ ٹائی وائی پہن کے, یا پھر کیا کہتے ہیں وہ بڑا جو لباس ہوتا ہے ثوب پہن لیں آپ. ہاں اس طرح نہیں, ان کا لباس دیکھیں, ایک دم معمولی سا لباس, عام سا لباس, سادہ سا کپڑے ان کے. ایک سمپلسٹی آ جاتی ہے اس کی وجہ سے, آدمی ڈاؤن ٹو ارتھ ہونے لگتا ہے اس کی وجہ سے. اور پھر یہ جو سمپلسٹی ہوتی ہے اس کی وجہ سے انسان تکبر سے, ایروگنس سے دور ہوتا ہے. نہیں, اس بندے کی 1000 بکریاں ہوں گی اور ان 1000 بکریوں کا بھاؤ کرنے جاؤ آپ, کتنے پیسے نکلتے ہیں اس کے, پھر بھی اس کے نہیں ہوتا رتی بھی, تکبر غرور بالکل نہیں ہوتا. یہ اس کے فائدے ہوتے ہیں. اسی وجہ سے, اسی حساب سے ایک اور فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آدمی محنت مزدوری سے پیسہ کمانے کی کوشش کرتا ہے. لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے ڈرتا ہے, پھر نہیں میں محنت کر لوں گا, میں بکریوں کو چرا لوں گا. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدیہ, کہ کسی بھی بندے کا اگر سب سے بہترین فوڈ ہو, سب سے بہترین پروویژن ہو, اس کی سب سے بہترین ہو اس کا کھانا پینا, تو اس کے اپنے ہاتھ کی کمائی سے ہے. اور داؤد علیہ السلام کے تعلق سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں بتاتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام نے بھی اپنے ہاتھ سے کما کر کے کھایا ہے. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ, اور پھر وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتَحْصُنَكُم مِّن بَأْسِكُم. داؤد علیہ السلام کو ایک خاص ہنر دیا گیا تھا. ہم داؤد پر بات کرنے نہیں بیٹھے ہیں, ورنہ میں تفصیل اور لے جاتا اس میں. ہم لوہے کو گرم کرتے ہیں, تپاتے ہیں, پتہ نہیں کتنے ڈگریز, thousands of degrees فارنہائٹ میں جا کر کے تپتا ہے, تب یہ لوہا جو ہے آپ کو اس کو میلٹ کرنے کے بعد اس کو آپ بینڈ کرنے کے قابل ہوتے ہو, بینڈ کرنے لائق ہوتا ہے وہ. یہ داؤد علیہ السلام کو ایسا ہنر حاصل تھا, اللہ عز و جل نے ایسا ملکہ دے رکھا تھا, وہ ٹھنڈا لوہا ہے, بس جیسے چاہیں گھما لیں, جو چاہیں بنا لیں اس سے. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ. نبی کریم صلی اللہ عز و جل کہتے ہیں, سورۃ سبا کی آیت پڑھے جا کر کی, جو آیت میں نہیں پڑھی ہے سورۃ سبا کی ہے. تو اس حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
بکریاں چرایا کرتے تھے اور بکریاں چرانے کے اپنے فائدے جیسے میں نے گنایا. اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ عام طور پر اگر آدمی جیسے ہم بولتے ہیں سلور اسپون لے کر اپنے منہ میں سلور اسپون لے کر کے پیدا ہو, مطلب یہ ہے کہ خوب ٹھاٹ باٹ میں رہے, سونے کے بستر میں سوئے, چاندی کے برتنوں میں کھانا کھائے. ہم مسلمان تو نہیں کرتے, مگر عام طور پر اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی اگر لگژریس لائف سٹائل ہو اور آپ شروع سے لے کر کے آخر تک اپنے بچپن میں خوب ٹھاٹ باٹ میں رہے ہوں, کبھی کوئی تکلیف نہیں جھیلی ہو, ایک ہلکی سی خراش آئی کہ 10 ڈاکٹرز کو فون کیا گیا, آپ کے اس خراش کو ایڈریس کرنے کے لیے 10 ڈاکٹرز گھر پر پہنچے ہیں, آپ کو ہلکا سا بخار ہے تو 10 الگ الگ لوگ پریشان ہو گئے آپ کے گھر کے. وہ جو ہوتا ہے اس میں پھر ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جب بڑا ہو جاتا ہے ایک ڈیفیکلٹی آئے برداشت نہیں کر پاتا. وہیں ہلکا پھلکا سادہ سا جیون ہو, سمپلسٹی ہو لائف میں, وہ بیٹل کرنا ہو لائف کی روزانہ کی جو پرابلمز ہوتی ہیں ان کو اگر آپ بیٹل آؤٹ کرتے رہیں تو پھر آسانی سے. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھر کی پریشانیاں دیکھی مگر کبھی اپنے ماتھے پہ شکن آنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب ابو طالب کے پاس پلتے بڑھتے رہتے ہیں. ایک موقع آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے ابو طالب اور قریش کے کچھ اور بڑے بڑے لوگ ایک ڈیلیگیشن کو لے کر کے شام سیریا کے سفر پر نکلتے ہیں. جانا چاہتے ہیں شام سیریا, ایک سفر ہے اس کو لے کر کے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر غالباً 14-15 سال کی ہے. ایسی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے, بلکہ 12 سال کچھ روایت کے مطابق, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے ابو طالب اپنے چچا اور دوسرے قریش کے لوگ یہ لے کر کے ایک سفر پر چلتے ہیں. راستے میں ایک کنیسہ ملتا ہے, ایک سینیگوگ ملتا ہے راستے میں. اس سینیگوگ کو انہوں نے اس سے پہلے کئی بار کراس کیا ہوا ہے. جاتے آتے راستے میں سینیگوگ دکھائی دیتا ہے اور اس سینیگوگ کے اندر ایک رابائی راہب رہا کرتا تھا. اس کا نام جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی شاید صرف نام بتایا تھا کہ اس پر بات کریں گے کر کے, بحیرہ یا بحیرہ, بلکہ اس کے الگ الگ نام بھی آتے ہیں. کہیں سرجس ہے, کہیں جرجس ہے, کہیں جرجیس ہے, کہیں سرجیس ہے, الگ الگ نام آئے ہیں اس کے. اچھا, اس میں ایک چھوٹا سا ڈسکلیمر میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اب ہم اس قصے پر بات تو کریں گے مگر اس قصے کو لے کر بھی کچھ کویسچن مارکس ہیں. اس کی اوتھینٹسٹی کو لے کر کے کچھ کویسچن مارکس ہیں, اس پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ بات چیت کریں گے. تو پہلے ہم قصہ سن لیتے ہیں, پھر جہاں جہاں کویسچن مارکس بنتے ہیں آپ خود بولو گے کہ ہاں 2+2=4, کہ ہاں سوال تو بنتا ہے, اوتھینٹسٹی پر تو بات ہونی ہی چاہیے. تو قصہ یوں ہے کہ ابو طالب کو لے کر کے, ابو طالب قریش کے کچھ سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے سفر شام پر چلے ہیں. سینیگوگ راستے میں پڑتا ہے. اس سینیگوگ کے اس رابائی نے کبھی انٹرجیکٹ نہیں کیا ہے, کبھی انٹرسیپٹ نہیں کیا ہے, کبھی آ کر کے بات چیت نہیں کی. یہ اپنے راستے جاتے ہیں, وہ اپنے کاموں میں لگا رہتا ہے. اس دفعہ یہ ہوا کہ وہ اپنے کنیسہ سے سینیگوگ سے نکل کر کے آتا ہے, نہ صرف دیکھتا ہے اس قافلے کو آتے ہوئے, ابو طالب کے قافلے کو آتے ہوئے, نہ صرف دیکھتا ہے بلکہ اب ان کے قافلے کو روکتا بھی ہے. کہتا ہے آپ لوگ میرے پاس رک کر دوپہر کا کھانا کھا کر کیوں نہیں چلے جاتے, کھانا پینا کر لیں آپ, آرام کر لیں آپ, چلے جائیں. تو لوگ کہتے ہیں بھائی ہم یہ پہلی مرتبہ تھوڑی یہاں سے جا رہے ہیں, ہم نے اس سے پہلے یہاں سے کئی مرتبہ گزر چکے ہیں, تم نے کبھی روکا نہیں اس سے پہلے ہمیں, کیا بات ہے آج کیوں روک رہے ہو. تو وہ کہتا ہے کہ دیکھیں آج میں نے تمہارے اس قافلے میں ایک خاص آبزرویشن کی ہے, ایک خاص بات دیکھی ہے جو میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی. اور وہ بات کیا تھی؟ جب قریش کے لوگ پوچھتے ہیں, ابو طالب پوچھتے ہیں جب, تو یہ رابائے بحیرہ کہتا ہے کہ دیکھو جب آپ لوگ وہاں سے آ رہے تھے تو میں کانسٹنٹلی آبزرو کر رہا تھا کہ بادلوں کا ایک ٹکڑا ہے جو برابر آپ پر سایہ کیے ہوئے ہے. آپ آگے آگے بڑھتے جا رہے ہو, بادل سایہ سایہ کرتے ہوئے آ رہا ہے. یہ میرے لیے بڑا انیوژول لگا. اور پھر جیسے ہی آپ ایک درخت کے نیچے رکتے ہو, بلکہ آپ پڑاؤ کرتے ہو وہاں پر, تو میں نے ایک دیکھا کہ ایک خاص درخت جہاں پر ایک خاص آپ میں سے کچھ خاص لوگ رکے ہیں, وہاں پر اس درخت نے جو ہے آ کر کے سایہ کیا ہے. درخت کی ٹہنیاں گویا جھک گئی ہیں وہ شیڈو کریٹ کرنے کے لیے, شیڈ دینے کے لیے. تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ نہیں بات ضرور سگنیفیکنٹ ہے, اس کی وجہ سے میں نے آپ کو بلایا. تو پھر اندر لے گیا, وہ اس نے کھانے پینے کا خوب انتظام کیا, سینیگوگ میں بٹھا کر کے خوب کھلانا پلانا چاہا. جب سب لوگ کھانے کے لیے بیٹھ بھی گئے تو اس نے پھر سے آبزرو کیا کہ وہ ایک قسم کی جو بات میں نے دیکھی تھی, جو تم لوگوں کو آتے ہوئے میں نے جو کچھ محسوس کیا تھا, اب جب کہ تم لوگ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے لگے ہو میں وہ بات نہیں دیکھ رہا ہوں. کیا ماجرا ہے, کیا ہوا, کوئی رہ گیا ہے کیا؟ جو تمہارے ساتھ تمہاری اپنی ڈیلیگیشن کے ساتھ جو آئے تھے سب کے سب یہاں موجود ہیں, یا کوئی رہ گیا ہے پیچھے وہیں بیٹھا ہوا ہے درختوں کے سائے میں؟
تو لوگوں نے کہا کہ ہاں ہمارے ساتھ جو ہے ایک 12-13 سال کا بچہ ہے محمد نام کا, اس کو ہم اندر لے کے نہیں آئے, وہ وہیں بیٹھا ہوا ہے, بس ہمارے اپنے سامان کے پاس وہیں بیٹھا ہوا. ارے نہیں, اس کو بھی لے کر آؤ. تو اس سے پوچھا گیا کیوں, تو کہنے لگا کہ نہیں, مجھے اس میں کچھ خاص بات نظر آتی ہے. کیا بات نظر آتی ہے؟ تو لے کر تو آؤ, میں بتاتا ہوں. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جاتا ہے تو بحیرہ بازو بیٹھ جاتا ہے جا کر کے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنے لگتا ہے. اور پھر بعد میں چل کر سوالات کر لینے کے بعد, اپنی جانچ پڑتال یا جو بھی چھان بین کرنی ہے وہ کر لینے کے بعد, اور پھر آگے چل کر کے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف گھوم کر بھی کچھ آبزرو کرتا ہے. پھر یہ ڈیلیگیشن سے کہتا ہے کہ تمہارے اس بچے کے اندر ایک خاص بات ہے, یہ آرڈنری بچہ نہیں ہے. جیسے تم آ رہے تھے سایہ جو کر رہا تھا بادل, یہ اس بچے پر سایہ کر رہا تھا. اور جب تم لوگ بیٹھ گئے یہاں پر اور ایک خاص درخت نے سایہ کیا, یہ اس بچے کی وجہ سے اس درخت نے سایہ کیا ہے. یہ بچے کی وجہ سے درخت جو ہے جھک گیا ہے, گویا سجدہ کر رہا ہو یہ درخت, تو ایسے جھک گیا ہے. اور میں نے دیکھا ہے, میں جو اس بچے کے ارد گرد گھوم رہا تھا باتیں کرتے کرتے, اس کے 2 کاندھوں کے بیچ میں نے نبوت کی سیل دیکھی ہے, مہر دیکھی ہے نبوت کی. تو یہ عام آدمی نہیں ہے, یہ آگے چل کر نبی بننے والا ہے. اور اس کے بارے میں نے اپنی جو تورات انجیل جو بھی ہے, بائی دا وے لوگ وہ جو ہسٹورینز ہیں اس وقت کے کنفیوز ہیں کہ بحیرہ کرسچن تھا یا جو تھا, کنفیوز ہیں اس کو لے کر کے, پھر اسی وجہ سے کہتے ہیں تورات میں یا انجیل میں کر کے. اور اس میں ایک اور بڑی چیز میں آپ کے سامنے یہ رکھ دوں کہ یہ جو سٹوری ہے, دس اسٹوری ہیز ایکچولی بین پیڈلڈ بائی کرسچنز اف آئی ایم ناٹ رانگ. یہ جان بوجھ کر اس کی پیڈلنگ کرسچنز نے کی ہے, آگے بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو بحیرہ نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں, جب میں نے اس کے پیچھے دیکھا تو اس کی سیل, نبوت کی سیل لگی ہوئی ہے اس پر, یعنی یہ نبی بننے والا ہے. اور یہ وہی نبی ہے جس کے بارے میں ہم نے تورات اور انجیل میں پڑھ رکھا ہے کہ اب, اور ہم جیسے اپنا مشاہدہ کر رہے ہیں, جیسے آبزرویشن ہماری ہے, اٹ از ٹائم, یہ اس کے آنے کا وقت ہے. تو صحیح ہے, سب ساری چیزیں میل کھا رہی ہیں, تو یہ نبی بننے والا ہے کل کے دن. ایک کام کرو, اس کو سیریا کے سفر پر لے کر مت جاؤ, لوگ اس کے جان کے دشمن بننے والے ہیں, لوگ اس کو دیکھیں گے مار دیں گے. خاص طور سے اس کو روم کو لے کر مت جانا, رومنز اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں, مارنے والے ہیں اس کو. اس کے خون کے پیاسے ہیں رومنز, چھوڑنا مت, کبھی تنہا مت چھوڑنا, کبھی اس کو جانے مت دینا ایسے. تو سارے لوگ ان کی باتوں میں آ گئے, بحیرہ کی باتوں میں آ گئے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ لے کر کے آئے. اس سٹوری کے اندر جو جھول ہے, اور جس کی وجہ سے میں نے کہا کہ یہ سٹوری کی اس جھول کو دیکھیں آپ, تو پتہ چلتا ہے کہ کرسچنز نے اس کو پیڈل کیا ہے. سب سے پہلی بات جو سٹوری میں ہضم نہیں ہوتی وہ یہ ہے کہ جب بادل آپ کہیں سایہ کرنے لگتے ہیں, تو آپ خود بتائیں, جب کسی چیز کو بادل سایہ کرتے ہیں تو جو درخت کا سایہ ہے وہ غائب ہو جاتا ہے. بادل جب آ کر کے سن کو کور کر لیتا ہے تو درخت کا اپنا سایہ نہیں رہتا. جب بادل نہ ہو, سیدھے دھوپ پڑ رہی ہو, اور آپ کی وہ دھوپ جو ہے چھن کر کے پھر درخت کے نیچے سے, ہاں سمجھ میں آتی ہے بات, تو دھوپ کو جو ہے آپ کے اس درخت نے سایہ دیا. اب پہلے سے آپ بتا رہے ہو کہ نہیں بادل پہلے سے تھا, تو بادل بھی ہے اور درخت کا بھی سایہ ہے, سمجھ میں آنے, وہ 2+2 نہیں ہوتا یہاں پر, ٹھیک ہے. اسی حساب سے یہ کہتے ہیں کہ ابو طالب کو, اور میں نے کہا کہ ابو طالب کے ساتھ بار بار زور دیا میں نے, آپ نے غور کیا ہو تو ابو طالب کے ساتھ صرف ابو طالب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے, ان کے ساتھ قریش کا ایک ڈیلیگیشن بھی تھا. تو اس میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر یہ واقعہ سچا ہوتا, یہ کرسچنز دوارا پیڈل کیا گیا نہیں ہوتا, تو واپس آنے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو قریش میں سے کچھ تو اٹھ کر کہتے ہیں ہاں اس کے بارے میں ہم نے 10-20 سال پہلے سنا تھا, راہب نے, بحیرہ نے بتایا تھا. کوئی نہیں بولتا. اسی حساب سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تو بولتے, خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے نا نبی بننے کے بعد, ہاں میں 12-13 سال کی بات میں, عمر میں تو, یا 15 سال کی عمر میں تو آپ کو کافی چیزیں یاد رہتی ہیں. 2 سال کے تھوڑے ہی ہو آپ, یاد نہ رہیں چیزیں. 12-15 سال شعور اچھا خاصا ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ذکر کرتے کہ ہاں میری نبوت کے تعلق سے فوکاسٹ کیا تھا, پروفیسائی کیا تھا اس بندے نے, بحیرہ نے. نہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی ایسی پیشن گوئی یا اس سلسلے میں بات ہی نہیں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تیسرا سب سے بڑا جھول اس کا, اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیرہ راہب اس وقت بولتا کہ دیکھو آپ آگے چل کر نبی بننے والے ہو, ٹھیک ہے,
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی مرتبہ وحی نازل ہوتی ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، وہ جو پورا واقعہ ہے انشاءاللہ اس کو تفصیل سے پڑھیں گے ہم، وہ جو پورا واقعہ ہے جس پریشانی کے عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ سے اتر کر دوڑتے ہوئے پسینے میں شرابور ہو کر پہنچے ہیں، زملونی زملو، جان کا خوف ہو گیا تھا. کنیکٹ کرتے نا دو ڈاٹس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا 40 سال کا میں ہوں، یہ جو آیا ہے اقرا بولنے کے لیے یہ وہی نبی ہے، یہ وہی فرشتہ ہے. اچھا اس کے بارے میں بحیرانے میں جب 15 17 سال 16 سال 13 سال تب بتایا، کچھ نہیں، دونوں ڈاٹس کنیکٹ ہی نہیں کر پا رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے بھی اور ایمفیٹک بات آخر میں اس نے کیا کہا تھا بحیرانے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے روم مت جاؤ، شام مت جاؤ، وہاں کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے ہیں، مار دیں گے. اب ابو طالب اتنے غدار ہیں، سب سے زیادہ، میں نے کہا نا شروع میں آپ کے تمہید باندھی تھی میں نے کہ جتنی مدد خود ابو طالب نے کی ہے کسی نے نہیں کی اتنی مدد. تو اتنی سخت تاکید کے باوجود بھی یہ ابو طالب سے کیسے ہو گیا کہ ابو طالب آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی سے پہلے خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مال لے کر کے شام جاتے تھے، سیریا جاتے تھے. تو اس وقت ڈر نہیں لگا، ارے میرے بچے کو کہا گیا ہے کہ اس کو مت بھیجو وہاں پر، میں بھیج کر کے غلطی کر رہا ہوں، مجھے نہیں کرنا نہیں. تو اس سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو سٹوری ہے دراصل یہ سب خرافاتی. ہاں اتنا کہنے کے بعد میں پھر سے ایک بات کہوں، جامع الترمذی میں یہ روایت صحیح کر کے آئی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ علماء کا ڈفرینس آف اپینین ہے. کچھ علماء کہتے، امام حاکم خاص طور سے مستدرک الحاکم جنہوں نے لکھی ہے وہ خود کہتے ہیں کہ نہیں یہ حدیث یہ واقعہ صحیح ہے کر کے. اس واقعے میں اور بھی جھول ہیں میں بتانا نہیں، تفصیل نہیں ہے. ابو بکر کا ذکر ہوتا ہے اس واقعے میں، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوتا ہے، جبکہ بلال کی کتنے چھوٹے ہیں بلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ اندازہ کریں. ہاں، اور بلال کو کب آزاد کیا گیا تھا. تو وہ ساری چیزیں اس کے اندر لا کر کے زبردستی ٹھونسی گئی ہیں. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ نہیں، کہیں نہ کہیں ڈوبیس ہے. اس میں نے ایک اور چیز کہی تھی کہ یہ کرسچنز دوارا پیڈل کیا گیا ہے. کیونکہ آج بھی کرسچنز دعویٰ کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس چھوٹی سی عمر میں 13 14 15 کی عمر میں بحیرہ سے جب جا کر ملے تھے، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا ڈاؤن لوڈ لے لیا تھا تورات اور انجیل کا. اس ایک ملاقات میں یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راہب سے، اس رابعی سے تورات ہوئی یا انجیل ہوئی، پتہ نہیں کیا تھی اس کا. میں نے بتایا نا کہ یہ لوگ خود کنفیوز ہیں کہ وہ جو تھا یا کرسچن تھا، یہودی تھا یا نصرانی تھا، ان کو خود نہیں پتہ ہے. تو اس سے ایک سٹنگ کے اندر ساری تورات یا ساری انجیل یا دونوں تورات اور انجیل سیکھ لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. جبکہ ہمارا اپنا ماننا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، پڑھنا لکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں آتا. عمر 12 13 سال کی ہے، 12 13 سال میں آپ اتنا پڑھ لو گے. اس کے ساتھ ساتھ تیسری بڑی بات یہ ہے کہ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ ہاں کچھ نہ کچھ تو ہوگی، تو اس زمانے میں تورات ہو یا انجیل ہو عربی زبان میں تھی نہیں. تو کتنے ریبٹلز آپ کو دیں بتانے کے لیے کہ اس قصے میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ جھول ہے کر کے. اس کے باوجود جیسے میں نے کہا کہ کئی علماء کا کہنا ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے، اور کئی کا کہنا ہے کہ نہیں. امام ذہبی خاص طور سے امام ذہبی رحمہ اللہ، انہوں نے جو ہے جرح و تعدیل پر بہت زبردست کام کیا ہے. اور کسی دن ان کے تعلق سے آپ ان کی تفسیر، خاص طور سے ان کی زندگی کے تعلق سے پڑھیں، بہت مزہ آئے گا، بہت انسپریشن ملے گی ان کی زندگی سے، بہت انسپریشن. تو یہ کہتے ہیں امام ذہبی رحمہ اللہ کہ نہیں یہ سارے کا سارا جھوٹا صاف نظر آتا ہے، یہ کرسچنز نے یہ سب کیا ہے کر کے. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تھوڑے سے بڑھتے ہیں، 14 سال 15 سال کی عمر کے ہوتے ہیں. تو پھر حلف الفضول، انشاءاللہ تعالیٰ اس پر ہم اگلے سیشن میں بات کریں گے. حلف الفضول آتا ہے، پھر اسی کو تھوڑا سا اس کا پرانا ورژن کہہ لیں آپ. حلف الفضول جو ہے اپ گریڈڈ ورژن ہے، اس سے پہلے کا ورژن حلف المطیبین ہے. تو اس پر انشاءاللہ تعالیٰ بات ہوگی. پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سیشن میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے تعلق سے بات کریں گے، اور بڑی جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی، پھر اس کے بعد جو ڈیفیکلٹیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درپیش تھیں ان پر انشاءاللہ تعالیٰ بات چیت کریں گے. بس اللہ سے دعا کرتے جائیں کہ اللہ عز و جل ہمیں اسی طریقے سے یہاں جمع ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سچ مچ جیسے
اس کو سمجھنے کا، پڑھنے کا اور ابزارب کرنے کا حق ہے، اس کو پورا کرتے ہوئے ہماری اپنی زندگیوں میں اللہ عز و جل تبدیلیاں لے آئے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کو اپنا رول ماڈل بناتے ہوئے سچ مچ بڑی آسانی سے ہماری زندگی گزرے۔ اللہ عز و جل ہمارے ساتھ ایسے معاملات فرمائے، اور جب تک ہمیں اللہ عز و جل زندہ رکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر زندہ رکھے، اور جب اللہ عز و جل ہمیں یہاں سے لے کر جائے تو ہماری زبانوں سے کلمہ توحید جاری ہو۔ جزاکم اللہ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔